پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح بکھر میں بھی پولیس لائن بکھر میں یوم شہداء کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عباس رضا ناصر، ایڈیشنل سیشن جج سلیم اقبال، ایم پی اے عرفان اللہ خان نیازی، عزیز احمد خان مستی خیل، ایس پی انویسٹیگیشن اللہ نواز خان، سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جے رانا عرفان، چیئرمین سی پی ایل سی شیخ محمد ایوب، صدر انجمن تاجران رانا محمد اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عباس رضا ناصر، ایس پی انویسٹیگیشن نے شہداء کے لواحقین سے مل کر یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج سلیم اقبال کا کہنا تھا: نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سلام قبول کیجیے گا شہداء کے فیملیز جو ہیں، جو بچے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور انتہائی معزز پولیس کے آفیسرز اور دیگر معزز سامعین کرام جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ شہید کا جو درجہ ہے وہ بہت بڑا درجہ ہے، جس کے اوپر قرآن پاک کی خود آیت مبارکہ ہیں اور حدیث سے بھی ہمیں روشنی ملتی ہے۔ شہید کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اگر شہید کے حکم یہ ہے کہ ان کو مردہ مت کہا، وہ زندہ ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، تو اس شہید کے لیے حکم یہی ہے کہ جس وہ شہید ہوتا ہے اس کو ایون کہ کفن بھی نہ دیا جائے، اسی طرح اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو اتنا بڑا درجہ اور کسی انسان، ایون کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے لیے بھی اتنا بڑا درجہ نہیں تھا جتنا شہادت کے لیے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ شہید کے تمام گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، ماں سوائے قرض کے۔ اگر اس پہ قرض ہے تو اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ شہید کے لیے معاف ہیں۔ تو بظاہر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شہادت ہے، پولیس آفیسر شہید ہو گیا، لیکن یقین جانیے یہ ملک و قوم کے لیے اتنی بڑی قربانی ہے۔ اور ہم نے دیکھا جس طرح دہشت گردی ہمارے ملک میں ایک آ چکی ہے یا تھی، اس کے لیے بہت سارے شہداء نے قربانیاں دیں، ڈیلی قربانیاں بھی۔ عرفان اللہ خان نیازی صاحب حیات اللہ خان کی بات کر رہے تھے، یہ کل کی بات ہے کہ ایک پولیس آفیسر اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے نا، انفیکٹ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے جو ہے نا وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کی سہولیات کا تعلق ہے شہداء کی فیملی کا، تو آپ کے ایم پی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے ضرور گزارش کروں گا تو وہ ایوان بالا تک یہ ضرور بات پہنچائیں کہ ایک تو پولیس آفیسر کی کچھ ڈیوٹیوں کے بارے میں سوچا جائے کہ یہ 24 آورس کے بیچارے ملازم ہوتے ہیں، یہ ساری رات گشت کرتے ہیں، صبح عدالتوں میں اپنے ریکارڈ پیش کرنے ہوتے ہیں، ایویڈنس ریکارڈ کروانی ہوتی ہے، دن میں کوئی وقوع ہو جاتا ہے وہاں پہ جانا ہوتا ہے۔ تو ہیومنلی امپاسبل ہے کہ ایک پولیس آفیسر 24 آورز وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو شہداء ہیں ان کے لیے کوئی اچھا پیکیج آفر کیا جائے۔ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ جو شہید ہیں ان کی فیملیز کو ان کی 60 ایئرز ایج تک جو بھی ان کا ایک رولز بنائیں، اس کو ان کو کوئی رہائش کے لیے ایک اچھا کوئی سرونٹ کوارٹر ٹائپ جو بھی ان کے آفیشیل ریزیڈنسز اویلیبل ہیں ان کو دی جائیں۔ ان کی بچوں کے ایجوکیشن کا، بعض علاقوں میں سکول ہیں، پولیس ویلفیئر سکولز قائم ہیں، لیکن میرے خیال میں بکھر میں شاید ایسا نہیں ہے، یا ممکن ہے یہاں پہ ہو کوئی ایسا سکول، تو ان کی بچوں کی ایجوکیشن کا وہ سارا اخراجات گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو برداشت کرے۔ تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان شہداء کی، ان کی فیملیز کو، ان کے بچوں کو، اور ہماری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس موقع پر مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، وہاں شہداء کی فیملی کے مسائل بھی اجاگر کیے۔ شہید ہونے والے ایس ایچ او حیات اللہ خان کے صاحبزادے کا کہنا ہے: میرا نام محمد واصف حیات خان ہے، میں 6 جماعت میں پڑھتا ہوں۔ میرے والد کا نام محمد حیات خان ہے، وہ ایس ایچ او تھے اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے دوران جامع شہادت نوش کیا ہے، اور انشاءاللہ میں بھی انہی کی طرح پولیس آفیسر بن کے جامع شہادت نوش کروں گا۔ تقریب میں شریک شدہ پولیس کے خانوادوں کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ ایم پی عرفان اللہ خان نیازی کا کہنا تھا: میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اور جتنا بھی انسان شہداء کی تعریف کرے یا ان کے لیے کوئی اچھے کلمات بیان کرے، میرے خیال میں ہم وہ سب کم ہیں جنہوں نے اپنے ملک، اپنی قوم کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔
ان کے لیے تو الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ ریسنٹلی جو واقعہ ہوا محمد حیات خان کا، مجھے یقین کریں کہ آج بھی یقین نہیں ہو رہا کہ وہ ہم میں نہیں ہے. انتہائی کمال کا افسر تھا، بہترین انسان تھا، اور یہ ہر آج تک میں نے اس انسان کے بارے میں پولیس والوں سے، ان کے کولیگ سے اچھے الفاظ سنے، اس کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی. اللہ تعالیٰ اس کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اللہ اس کے بچوں کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ جتنے بھی شہداء ہیں پولیس کے خاص طور پہ، میں سمجھتا ہوں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. میں کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں، اپنے افسران بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی، اور ڈسٹرکٹ ڈی پی او صاحب تک بھی میں بات کروں گا کہ میرے لائق کچھ ہو پولیس محکمے کے لیے، کوئی ویلفیئر کے لیے میں گورنمنٹ لیول پہ کوئی آواز اٹھا سکوں، تو یہ میرا ایک وہ ہوگا. میں انشاءاللہ جتنی بھی میرے لیے ہو سکی. خاص طور پہ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ واحد محکمہ ہے جس کی 24 آور ڈیوٹی ہے، کہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے. انسان کو ذہنی ریسٹ کی بھی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو پولیس میں خاص طور پہ چڑچڑا پن ہے، وہ اس کی وجہ یہ 24 آور ڈیوٹی. اس کے اوپر اگر آپ کہیں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے علاوہ میرے ذہن میں ایک اور ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں پولیس کالونیز ہونی چاہیے، کہ جو پولیس افسران ہیں یا پولیس کے جوان ہیں یا ملازمین ہیں، وہ کم از کم اپنی فیملیز کے ساتھ رہیں. ایک فرق آئے گا، آپ کے ایٹیچیوڈ میں فرق آئے گا، آپ کے کام کرنے کے طریقے میں فرق آئے گا، اور کام کرنے میں کوالٹی پیدا ہوگی. تو میں آپ سب افسران بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے کوئی ہو، میں انشاءاللہ شہداء کے لیے، ملازمین کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں. گورنمنٹ کے جس لیول پہ آپ کی آواز پہنچانی ہے، چیف منسٹر تک پہنچانی ہے، آئی جی سے بات کرنی ہے، میں کروں گا انشاءاللہ. کہ آپ کے لیے ایک اچھا پیکج ہونا چاہیے پولیس کے لیے، اور پولیس کو جتنی فیسلٹیز زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں ہمیں دینی چاہیے. اس میں کوالٹی آف ورک جو بڑھے گا، اس میں بہتری آئے گی، معاشرے میں بھی بہتری آئے گی، کام میں بھی بہتری آئے گی پولیس کے لیے. اور اس کا مطلب کہ آپ دیکھیں گے، فرق دیکھیں گے اگر کم از کم یہ دو کام ہو جائیں، کہ 24 آور ڈیوٹی کٹ ہو جائے، اور اس کے بعد رہائشی کالونیاں دی جائیں پولیس کو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہے، کہ نہ کہ تھانے کی بیرک میں رہے. تو اس سے انشاءاللہ کوالٹی میں فرق آئے گا. میں ایک دفعہ پھر اپنے پولیس کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اللہ ان کو ان کے مقامات بلند کرے اور ان کی فیملیز کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. مقررین کا کہنا تھا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، زندہ قومیں ہمیشہ شہداء کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سلام پیش کروں گا شہداء کے وارثین کو، ان کے بچوں کو. اسٹیج پہ جو عرفان اللہ خان صاحب بیٹھے، سیشن جج صاحب، سپرنٹ جیل، اور پولیس کے افسران، میڈیا کے جتنے بھی نمائندگان ہیں، اور سوشل میڈیا کے تمام کو اپنی طرف سے السلام علیکم. یہ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. یہ ویسے کوئی کرنے کی والی بات نہیں ہے، کچھ خالی شعر نہیں ہے، یہ حقیقت پہ مبنی ہے. ایک شہادت تو یہ ہے کہ بارڈر پہ جو جنگ ہوتی ہے اور سپاہ دو بدو جنگ میں لڑتے ہیں اور شہادت حاصل کرتے ہیں، ایک تو وہ شہادت ہوتی ہے. اور سچی بات ہے، میں کسی مبالغہ آرائی سے ہٹ کے بات کروں گا. ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں اور ساری زندگی اس پولیس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے اور پولیس میں ہی گزارا ہے ہم نے.
تو یہاں پولیس افیسران کی اور پولیس ملازمین کی اور پولیس سپاہ کی اگر تعریف نہ کی جائے تو یقین مانے کوئی یہ انصاف والی بات نہیں ہوگی۔ سچی بات یہ ہے کہ جتنی ہارڈ اور سخت ڈیوٹی 24 گھنٹے یہ پولیس والے کرتے ہیں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے پاکستان میں۔ اس کی وجہ مختلف ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ چونکہ ہم غریب ملک ہیں تو ہم جتنی ہمیں نفری یا تعداد چاہیے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ایز اے کنٹری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم وہ دن ضرور لائے گی کہ ویسے جو ترقی یافتہ کنٹریز ہیں وہاں پبلک کی آبادی کے تناسب سے پولیس ہوتی ہے، ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صرف یہ ہے کہ 100 بندہ بھرتی کر دو اور 50 اور 5 بندوں سے اور سپاہیوں سے تھانے خالی ہیں، اور یہ سچی بات ہے۔ چادر 4 دیواری اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا اور اس کے لیے شہادت حاصل کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ شہادت اس جو بارڈر والی شہادت ہے اس سے یہ افضل شہادت ہے۔ کیوں کہ لوگ رات کو آرام سے اور چین سے سونا اور ان کے مال کا اور ان کے متاع کا تحفظ ہونا اور ان کو یہ احساس ہونا کہ یار ہماری کوئی چوکیداری کر رہا ہے اور کوئی ایسا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری مال کی اور ہم حفاظت میں، اللہ کی حفاظت کے بعد کسی کی حفاظت میں ہیں، تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے نا، یہ بہت بڑا ایک احساس ہے کہ آپ لوگ اس کے لیے اپنے ٹائم بڑی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں شکایات ہیں اور شکایات رہتی ہیں۔ اچھا سچی بات یہ بھی ہے کہ جتنی ہماری آبادی ہے اور تناسب سے جتنی کم پولیس ہے اتنی شکایات نہیں۔ ہاں اگر کوئی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے سب کو مل جل کے۔ ہمارا معاشرہ بھی ابھی تک اس لیول پہ نہیں کہ جیسے مہذب تہذیب یافتہ اور بڑے معاشرے ہیں، ابھی ہمارے اندر بھی معاشرے کے اندر بھی اصلاح ہونے والی ہے، تو اسی طرح ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی اصلاح ہونے والی ہے۔ ہمیں اپنا اخلاق کا اور محنت کا اور فرض کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ لگنا شروع ہو جائے گا تو ہمارے جو 50% مسائل ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں شہداء کے، ویسے تو یہ مبارک کی بات ہے کہ میں مبارکباد پیش کروں کہ جن کی فیملیز اور جن لوگوں نے شہادت حاصل کی ہے، تو شہادت کے لیے تو لوگ ترستے تھے کہ میں دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر اور خندق اور وہ زمانے کے آپ لوگ پڑھیں تو وہ لوگ کوشش کرتے تھے، تمنا رکھتے تھے کہ ہمیں یار شہادت نصیب ہو۔ تو جن لوگوں کو شہادت ملی ہے یا شہادت نصیب ہوئی ہے ان کو مبارک ہو، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے ایز اے معاشرہ اور کنٹری کہ جو ہمارے پولیس سپاہ کے اور ہمارے ملازمین کے اور ہمارے افیسران کے جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں، بالکل محدود وسائل ہیں، اس کو بہتر ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ عرفان اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں اور باقی نمائندگان بھی ہونے چاہیے تھے، تو یہ چیزیں رکھنی چاہیے ہمیں گورنمنٹ کے سامنے اپنے کہ ہمارے جو سپاہ ہے اور ہماری جو پولیس ہے یہ بہت ہی دگرگوں حالات میں اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، تو ان کے لیے گاڑیوں کا بندوبست اچھا ہونا چاہیے، تنخواہ اچھی ہونی چاہیے، ان کے بچوں کے پڑھنے کے لیے تعلیم کے لیے ادارے اچھے ہونے چاہیے، بلکہ پولیس کے ادارے سیپریٹ ہونے چاہیے اور انہیں ہر چیز ان کی مفت ہونی چاہیے جیسے کچھ اداروں میں ایک دم پولیس فوج وغیرہ میں ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، ہمارے نمائندگان، ہمارے افیسران، ہمارے سپاہ، ہمارے وارثین جو شہداء کے وارث ہیں، میں سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور سب کو سلام کہتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں یہ ایز اے معاشرہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو شہداء کے یتیم بچے ہیں اور جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں یہ رائگاں نہیں جانی چاہیے۔
اور انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے معاشرے کے لیے, ملک کے لیے اور ہمارے علاقے کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ انشاءاللہ اور رہگاں نہیں جائیں گے. میں توقع رکھتا ہوں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں, اور میں مبارکباد بھی دوں گا جو لوگ شہید ہوئے ہیں. شہید کا رتبہ بڑا اونچا ہے, اور اسی کے ساتھ میں پولیس افسران ساری اپنے پولیس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ رات دن اس پہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. تو سچی بات ہے, یہ بہت ہی لوگوں کی رکھوالی کرنا, جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے, لوگوں کے گھر و مال کی اور متاع کی رکھوالی کرنا, یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے اور بہت بڑا آنر ہے اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے. یہ آپ کو مبارک ہو. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت مہربانی. تھینک یو. بہت شکریہ سر. پہ پنجاب بھر میں پولیس کے جتنے شہداء کے بچے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروگرامز منعقد ہیں, اور یہاں پہ بکھر میں بھی بکھر پولیس اپنے ان شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ اکٹھی ہے, جہاں پہ پولیس اپنی ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے, وہاں پہ شہریان کی طرف سے بھی ہم دامے درمے قدمے سخنے اپنے ان شہداء کے بچوں کے ساتھ اب بھی اور تا حیات ہر طرح کے تعاون کے لیے محکمہ پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے, اور ہماری دعائیں ان بچوں کے ساتھ ہوں گی, اور ہم ہمیشہ ہر قدم پہ جہاں بھی ہمارے ان شہداء کے بچوں کے لیے کسی طرح کا کوئی بھی تعاون ہوگا, انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ہمدردیاں ہمیشہ کے لیے ان کے لیے وقف کرتے ہیں. وآخر الدعوانا علی رسول الکریم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, شہید کا جو لہو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج پورے پنجاب میں شہدائے ڈے منایا جا رہا ہے, تو اسی سلسلے میں بکھر پولیس بھی اپنے شہداء کی یاد میں یہ دن منا رہی ہے. ڈی پی او صاحب کو اچانک لاہور ہائی کورٹ جانا پڑا ہے, تو وہ ہم موجود نہیں ہیں, تو میں اپنی طرف سے اور اپنے ڈی پی او صاحب کی طرف سے تمام معزز مہمانوں کو اور شہداء کی فیملی کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تشریف لا کر ہماری اس تقریب میں شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تمام شہداء کو اور ان کی فیملی کو سلام. شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایک بات, جب ایسی شخصیات گھروں سے چلی جاتی ہیں تو وہ میں ہی اندازہ کر سکتا ہوں کہ اتنا بڑا سایہ جب ہمارے سر سے چلا گیا تو ہماری کیا حالت تھی. لیکن جب اس کے مرتبے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے. ایک بات جو عرفان اللہ خان صاحب نے فرمائی بہت اچھی تھی کہ یہ تقریب کا انعقاد ایس پی صاحب مختلف ادوار میں کرتے رہے ہیں, حوصلہ افزا ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں. جو پراپر ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے شہداء کے ورثاء کو وہ نہیں ملتی. آج تو آپ نے یاد کر لیا, کوئی ایسا میکنزم اپنائے کہ جب ہم اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں پولیس کے ورثاء ہیں تو ہمیں محسوس ہو, اگر ایس پی بیٹھا ہے, ڈی ایس پی بیٹھا ہے, ایس ایچ او بیٹھا ہے, تو وہ ہمیں ایسے ٹریٹ کرے جیسے ہم ان کے بھائی ہیں. کوئی اس قسم کا میکنزم ہونا چاہیے. خالی تقریب کر لینا میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں. ہماری حوصلہ افزائی تو یہ ہے کہ ہمیں کم از کم یہ ریئلائز آپ کرائیں کہ واقعتاً وہ شہید ہو گئے ہیں تو ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں. بہرحال میں پھر بھی ایس پی صاحب کا شکر گزار ہوں, انہوں نے ایک اچھی تقریب کی اور ہم نے خراج تحسین پیش کیا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ. مقررین کا کہنا تھا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں, زندہ قومیں ہمیشہ شہداء کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں.
कैमरामैन सफदर अब्बास के साथ असलम बलोच, 12 न्यूज़ नेटवर्क, बखर। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।